دوستو آج کی اردو ادب کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اودھ کی دنیائے شاعری۔ اردو شعر و ادب کے ارتقاء کے تاریخی پس منظر میں دہلی زوال اور اودھ کے عروج کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ جب دلی کی مرکزی حیثیت بدلی تو کئی نئے راج دربار پیدا ہو گئے اور شاعروں کو اپنی طرف متوجہ کر کے خود ادبی مرکزوں کی صورت اختیار کر گئے۔ یہ بات صاف ہے کہ اگر جاگیردارانہ دور میں بھی مرکز بن رہے تھے، ان کی بنیادی حیثیت وہی تھی اور مقامی اثرات سے قطع نظر ان کی فضا بھی یکساں تھی۔ شروع میں نوابی نے اودھ کے وزیروں کا پایۂ تخت فیض آباد میں رہا، محض ایک چھاؤنی کی حیثیت حاصل تھی جسے، لیکن شجاع الدولہ اور خاص کر ان کی بیوی بہو بیگم نے فیض آباد کو ایک ادبی اور ثقافتی مرکز بنا دیا۔ شجاع الدولہ کا زمانہ 1754 سے 1775 تک رہا، لیکن اودھ کی عظمت کے اصل معمار آصف الدولہ، جن کا زمانہ 1775 سے 1797 تک کا ہے، انہوں نے لکھنؤ کو اپنا مرکز بنایا۔ آصف الدولہ کے بعد ان کے بھائی سعادت علی خان نے 16 سال تک حکومت کی اور 1814 میں غازی الدین حیدر نواب وزیر ہوئے، جنہیں انگریزی سیاست نے بہت جلدی خود مختار بادشاہ تسلیم کر لیا۔ نوابوں اور بادشاہوں کا یہ سلسلہ 1856 تک جاری رہا، یہاں تک کہ انگریزوں نے واجد علی شاہ کو معزول کر کے انہیں مٹیا برج کلکتے بھیج دیا۔ تو دوستو یہ تھا اس کا سیاسی پس منظر۔ اب آگے کا، مواد کی کمی کی وجہ سے یہ کہنا مشکل ہے کہ لکھنؤ اور فیض آباد میں اردو شاعری کی کوئی روایت تھی یا نہیں، یعنی اس زمانے کا جو مواد ہے وہ دستیاب نہیں ہو سکا ہے، مگر یہ بات غور طلب ہے کہ اودھ کے ابتدائی زمانے میں دلی کے خاص شعراء، اب دھیان دیجیے گا شعراء کون ہیں، سوز، سودا، فغا، میر زاہد وغیرہ یہاں آئے تو وہ غیر متعارف نہ تھے۔ دلی سے ابتداً جو شاعر آئے وہ اپنی طرز فکر، اسلوب و ادا ساتھ لائے اور شاعری کو کوئی نئی جہت نہ دے سکے، یعنی جیسے شاعری ہو رہی تھی وہ اسی طرز پر شاعری کرتے رہے۔ مگر 19ویں صدی کے آغاز میں دربار مستحکم ہو چکا تھا اور وہاں کی زندگی بادشاہت کے اعلان کی وجہ سے ایک نئے سانچے میں ڈھل رہی تھی، اس لیے بعد میں آنے والے شاعروں نے لکھنؤ کی زندگی کا اثر قبول کیا اور اس سلسلے میں جرات، انشا، مصحفی اور میر حسن خصوصاً قابل ذکر ہیں۔ یہ شعراء دلی کے ہوتے ہوئے بھی کس قدر بدلے ہوئے تھے اور بعض ادبی مورخین یہیں سے دلی کے مقابلے لکھنؤ کے دبستان شاعری کا ذکر کرتے ہیں۔ اب ایک نظر ڈال لیتے ہیں کہ اہم شعراء کون کون تھے۔ سب سے پہلا نام ہے میر غلام حسین زاہد کا، جو 1717 میں جن کی پیدائش ہے۔ میر حسن 1736 سے 1786، شیخ قلندر بخش جرات 1748 سے 1809، انشا اللہ خان انشا 1752 سے 1817، سعادت یار خان رنگین 1757 سے 1835، شیخ غلام حمدانی مصحفی 1751 سے 1824، امام بخش ناسخ 1772 سے 1838، خواجہ حیدر علی آتش 1778 سے 1847، پنڈت دیا شنکر نسیم 1811 سے 1845، میر ببر علی انیس 1803 سے 1874، مرزا سلامت علی دبیر 1803 سے 1875 تک کا زمانہ ان کا ہے، اور نذیر اکبر آبادی 1735 سے 1830 تک زمانہ ان کا ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں مختصر سوال اور جواب۔ پہلا سوال ہے، شعر و ادب کے ارتقاء میں تاریخی پس منظر کی کیا اہمیت ہے؟ اس ویڈیو میں سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ لکھنؤ سے قبل کس جگہ اودھ کا پایۂ تخت تھا؟ ابتدائی زمانے میں دلی سے اودھ آنے والے شعراء کون تھے؟ دلی سے آئے شعراء اہمیت کے حامل کیوں ہیں؟ دبستان لکھنؤ کی ابتدا کس زمانے میں کہی جا سکتی ہے؟ اور میر حسن کی مثنوی کا نام کیا ہے؟ تو دوستو ان مختصر سوالات کے جواب آپ کو دینے ہیں۔ ویڈیو کیسا لگا؟ آپ کی رائے کا ہمیں کمنٹس باکس میں انتظار رہے گا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔